اتنا کیا کچھ ہو گیا کہ آپ کو مطلب رونا آ گیا اس پریس کانفرنس؟ فضل الرحمان کی میں نے زبان سنی، اتنی تکلیف دہ زبان ہے وہ. آپ ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں، آپ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. ایسا کیا ہو گیا ہے، اتنا کیا کچھ ہو گیا کہ آپ کو مطلب رونا آ گیا اس پریس کانفرنس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جمیل. دیکھیں، رونا کوئی بے بسی کی علامت نہیں ہوتی، افسوس کی علامت ہوتی ہے. اور پاکستان میں ویسے ہی بڑا انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنا کوئی کیا کہتے ہیں فیوریبل تو ہے نہیں خواتین کے لیے، جو عام خواتین کے لیے، خاص خواتین کی بات نہیں کر رہی، عام اپنے جیسی خواتین کی بات کر رہی ہوں، جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو، جن کے والد صاحب یا والدہ پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم نہ رہے ہوں، تو ان کی میں بات کر رہی ہوں، عام خواتین کی. لیکن وہ ملک میں جو ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، پولیٹیکل پروسیس بھی، ایک ڈیموکریسی کا پروسیس بھی، اور پارلیمنٹ کے اندر جو لیجسلیٹو پروسیس ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. ان پہ آپ فتوے دے رہے ہیں. فضل الرحمان کی میں نے زبان سنی، اتنی تکلیف دہ زبان ہے وہ. بندہ امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہو. مولانا مینس سم ون ہو کوالیفائز ٹو دی لیول کہ جیسے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتا ہے، کہ ایک انفارمیشن کا خاص لیول اٹین کیا، انہوں نے مذہب کی تعلیم ایک خاص لیول تک حاصل کی، پھر یہ کوالیفائی کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ مولانا لگانے پہ. یہ نہیں ہوتا کہ میرے ابا جی مولانا تھے تو میں بھی مولانا بن گیا ہوں. پھر آپ ایک بڑی جماعت جس میں آپ نے بہت سارے مدرسے بھی بنائے ہوئے ہیں، ان کو آپ ہیڈ کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مذہبی عالم ہوں، علماء کا میں بڑا مطلب ایک ابا جی ہوں ایک طرح سے. اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کی 53% آبادی، بالخصوص اس آبادی کو جو خواتین پولیٹیکلی چارجڈ ہیں اور کسی بھی نظریات کے ساتھ چل رہی ہیں، آپ ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں، آپ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، آپ ان پہ بے حیائی کے فتوے لگاتے ہیں. آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ خود اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنی فرسٹریشن اور سٹریس نکالنے کے لیے عورتوں کو آپ جو ہے وہ ٹارگٹنگ کر رہے ہیں. اور ایک لیول پہ نہیں ہو رہا ہے، ملٹی لیول پہ ہو رہا ہے. جو خواتین اگر پی ٹی آئی کی ہیں، آپ کو نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، کلیکٹیو فتوے لگتے ہیں. پہلے میرے جیسی خواتین جو دھرنوں میں جاتی رہی، ان کے بارے میں جو غلاظت انہوں نے اگلی، جو دنیا جہان کی گالیاں تھیں انہوں نے ہمارے ناموں کے ساتھ چلائی ہیں، کہ جی وہ ایک پولیٹیکل دھرنے میں جاتی تھی تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا ہوتا تھا اور کیا. مطلب آپ کیا پاکستان کا امیج دینا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنلی، اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے گھر کے لوگوں کو، یا آپ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو سیاست سے دور رکھیں، اور اگر وہ جا رہی ہیں ان پہ اٹیک کر دیں. انسٹیگیشن تھی یہ. آپ مجھے بتائیں، آپ یوتھ کے بارے میں آپ نے اتنی بڑی تہمت لگا دی، آپ نے ماؤں کے لیے زنا جیسا لفظ استعمال کر دیا، آپ نے نوجوان بچیوں کو کیا سمجھا ہے؟ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے لیے باپ کی جگہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہماری مورل کے ساتھ ساتھ ہماری سیاسی تربیت گاہ ہے، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. ایک خاندانی شخص ہے، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اس کی بھانجیاں ہیں، بھانجے ہیں، شادی شدہ، آگے بچے، پورا فیملی سسٹم کو وہ اون کرتے ہیں. آپ ان کو ایز کیا سمبل کے طور پہ، میں تو کہنا نہیں چاہ رہی، زنا کا لفظ جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیا گالی دے رہے ہیں نا بیسکلی، کہ جو لڑکے یا جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی شاید ذہنیت یہ ہے. آپ کی ویڈیو لیک کا، مبینہ ویڈیو لیک کا، وہ کیا قصہ ہے؟ دیکھیں، میں یہی بات کر رہی ہوں کہ خواتین جن کا کوئی اس طرح کا پاورفل بیک گراؤنڈ نہ ہو اور آ جائیں سیاست میں. میرے والد صاحب بھی مجھے کہتے تھے کہ تم کن گندے کاموں میں پڑ گئی ہو، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن یہ چیلنجز ہیں اور میں اس سے بھاگ نہیں رہی ہوں، نہ میں اس سے ڈر رہی ہوں، کیونکہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے لیے تو سیاست شجر ممنوع تھی، بڑے بھی ہوئے تو بھی ممنوع تھی. ہمارے گھر والے یا باقی فیملی بیک گراؤنڈ والے ان چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ جی بچوں پہ سکینڈلائز کریں گے تو پتہ نہیں ہم کیسے، اس کو عزت کی بات ہوتی ہے. میں نہیں چاہتی کہ ہماری جو بچیاں ہیں، جو آنے والا پورا ایک تیار ہو رہی ہے نسل، جتنا وہ اس پروسیس میں سیاست میں اب حصہ لیتے ہیں، جتنے ویل اویئرنیس ہے، اپنے اسٹیک سمجھتے ہیں، وہ اس چیز سے ڈسکریج ہوں. ایک گھٹیا غلیظ پون ویڈیو جو پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ٹویٹر پہ بھی پڑی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہے، 2011 میں بھی چلائی گئی، 14 میں بھی چلائی گئی، اور ایگزیکٹلی 19 اپریل 2018 کو صبح 12:30 بجے بھی پوسٹ کی گئی کسی اور کے نام سے. اس پہ میری پارلیمنٹ کی، میری اسمبلی کی پروفائل پکچر لگا کے، میرا نام اور ابھی کا میرا جو پارٹی کا عہدہ لگا کے دنیا جہان کے سوشل میڈیا پہ بھی چلوائی گئی، آپ کی بچیوں کو، اور لوگوں کو بھیجی گئی، میری پارٹی کے سینئر لیڈرشپس کو بھیجی گئی. ان سے سوال پوچھے گئے کہ اچھا یہ ایسی ہی ہے خاتون، بھائی مجھے آپ سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے.
اور انتہا یہ ہوئی ہے کہ 6 دن پہلے میری بیٹی کو رات کو 1:30 بجے 2 بجے اس کو بھیجی گئی. میں لاہور میں تھی, میں واپس آئی ہوں تو وہ اتنی اپسیٹ تھی بچی, 18 سال پلس کی بچی ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی تمہاری ماں کی یہ ویڈیو آ رہی ہے, وہ بیچاری تو پریشان ہوگی. آپ پون مٹیریل سرکولیٹ کرائیں گے ہمارے لیے, اگر آپ ہمیں ہرا نہیں سکتے میدان میں, آپ ہمارے ساتھ بات میں آرگیومنٹ میں ہمیں ہرا نہیں سکے, ہمارا منہ بند نہیں کروا سکے, آپ ہمیں خرید نہیں سکے, تو اب آپ ہماری کیریکٹر اسیسینیشن اس طریقے سے کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. دیکھیں بھائی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جعلی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پہ ایک چیٹنگ کا, فراڈ کا 420 کا ایک مقدمہ بنایا, ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ہم نے کسی کو چیٹ کیا. پورے پاکستان, پوری دنیا ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کیا. تو اسی لیے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں وہ اسٹیٹمنٹ جمع کرایا. وہ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ جی ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا, وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہ جی کوئی کرائم ہی نہیں ہوا. سوچیں آپ ظلم, اور یہ اس قسم کا جعلی کیس تھا. اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا 420 کا, اس میں شخصی ضمانت پہ جو ہے نا ضمانت ہو جاتی ہے. کوئی بھی جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ پہ ضمانت کرا لیتا ہے. اس پہ آپ نے 18 مہینے 1.5 سال جو ہے ہمارے مطلب ہماری ضمانت نہیں ہوئی. اور ہم کون؟ ہم وہ جو اس وقت $432 ملین کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی, اس میں سے $355 ملین ہم کر رہے تھے بھائی. 82% کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے. یہ 50 دفعہ ہم نے کہا, پھر کوئی کوشچن کر لینا. جب آپ ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے, پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی اکانومی کا حال ہے. اور شخصی ضمانت والے اس کیس کے اندر 1.5 سال یار. اور خالی یہ نہیں ہے میرے پہ مقدمہ کرنا تھا, آپ کرتے. آپ نے میری کمپنی بند کر دی, آپ نے گاڑیاں سیز, اکاؤنٹ بند, آپ نے ہر چیز, میری ماں کی ایف آئی آر کاٹ دی, بیٹی کی ایف آئی آر کاٹ دی. یہ ہوتا ہے یار کہ جعلی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب و غریب کی فارم ہے. مطلب آپ سمجھیں 11 ججز نے بھائی نوٹ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں, تبھی وہ 1.5 سال تک چلتا رہا ضمانت کا مقدمہ. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بری کر دیا, اور 2 گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوٹ بیفور می. لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. جو لوگ بھی حق پہ کھڑے رہتے ہیں نا, ڈرتے نہیں ہیں, بکتے نہیں ہیں, جھکتے نہیں ہیں, ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی. سمیع صاحب یہاں کھڑے ہیں, ان کے خلاف ارشد شریف, اور آپ دیکھیں عمران ریاض, عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں. یہ ان ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی. اگر آپ حق پہ کھڑے رہیں گے اور ڈریں گے نہیں, جھکیں گے نہیں, یہ جعلی کیس ہوں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا, جانے دے دی, ایک نے جان دے دی اپنی. تو اگر پاکستان کی خاطر ہے نا, تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.